بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے قادیانی فرقے۔ معزز خواتین و حضرات، قادیانی حضرات اپنے مختلف چینلز پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، راہ ہدا کے پروگراموں میں اور اپنے رسائل، اخبارات میں، بحث میں، مناظروں میں یہ بات کہتے ہیں کہ صرف اور صرف قادیانی یعنی وہ متحد ہیں، باقی مسلمانوں میں بے شمار فرقے ہیں۔ وہ یہ پھپتی کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ ایک حدیث پاک بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں 72 فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، اور صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا۔ اور قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف وہی فرقہ یعنی وہی قادیانی ہیں، وہ صرف وہی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قادیانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں فرقے نہیں، مسالک ہیں۔ ان میں چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات ضرور ہیں، لیکن بنیادی عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انبیاء پر، کتابوں پہ، قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی بھی ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی قادیانیوں کے خلاف۔ آپ حیران ہوں گے کہ تمام مسالک کے لوگ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب حضرات جو تھے وہ متفق تھے۔ ان میں فروعی اختلافات ضرور ہیں، لیکن چونکہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ تھا، اس میں اس تحریک کی قیادت کی مولانا ابو الحسن شاہ صاحب نے، جو بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور جتنے بھی باقی دوسرے مسالک کے لوگ تھے، انہوں نے ان کی سرپرستی میں یہ تحریک چلائی، اور ان کی سرپرستی، ان کا حکم مانا۔ جو وہ امیر تھے وہ اس تحریک میں سید ابو الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ پریزیڈنٹ تھے۔ اس کے بعد تمام مسالک کے لوگوں نے ان کے انڈر کام کیا۔ اسی طرح 1984 میں بہت بڑی شخصیت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے قیادت کی، اور تمام مسالک کے بزرگوں نے ان کی قیادت میں کام کیا۔ یہ تحریک جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو مسلمانوں کے تمام مسالک جو ہیں وہ اپنے فروعی اختلافات بھول کر وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ قادیانیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری عمر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے، باقی جہنمی ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث کا ایک ٹکڑا جو بہت اہم ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ حدیث کا جو آخری حصہ وہ یہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما انا علیہ واصحابی، یعنی جس پہ میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، وہ عقائد، یعنی وہ عقائد جس پہ میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، اور اس میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ جنتی گروہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اس موضوع پہ بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ انہوں نے اس میں 73 فرقوں کے نام بھی درج کر دی ہے، اور کہا ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ جہاں تک قادیانیوں کا تعلق ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان آپس میں فرقے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپس مسلمانوں کے جو فرقے ہیں یا مسالک ہیں، کبھی انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کا کوئی نکاح فسخ کرانے کے لیے کوئی عدالت میں گیا ہو کہ جی میرا جو داماد ہے وہ دوسرے مسلک میں چلا گیا ہے، لہذا نکاح نہیں ہو سکتا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن قادیانیوں کو ایسا ہوا ہے کہ اگر مسلمان لڑکی اور اس کا
مسلمان لڑکا، اور دونوں میں سے نعوذ باللہ کسی نے بھی اگر قادیانیت اختیار کر لیا تو عدالتوں نے وہ نکاح فسخ کیے ہیں کہ چونکہ ان دونوں میں سے ایک نے قادیانی مذہب قبول کر لیا ہے، لہٰذا یہ نکاح باطل ہو گیا اور نکاح فسخ ہو گیا، کیونکہ قادیانی غیر مسلم۔ اسی طرح میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ وہ جنتی فرقہ وہی ہے، تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اور میری قادیانی سے درخواست ہے وہ اس میں سوال کو ضرور سنیں۔ سوال یہ ہے کہ قادیانی تو امت مسلمہ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ تو فرما رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، قادیانی تو امت مسلمہ کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ 73 والی حدیث وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو امت مسلمہ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان یعنی ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ قادیانیوں کے نزدیک غیر مسلم ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم قادیانیوں کے نزدیک غیر مسلم ہیں اور صرف قادیانی مسلمان ہیں تو قادیانی اپنے 73 فرقوں کی بات بتائیں، وہ بات بتائیں کہ ان کے 73 فرقے کون کون سے ہیں، جن میں 72 جو ہیں جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، پھر بات کریں۔ اس طرح میں ایک توجہ اور دلاؤں گا کہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو قادیانی ہمیں غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو مرزے کو نہیں مانتا وہ جہنمی اور دائرہ اسلام سے خارج۔ اسی طرح قادیانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیوں کے اپنے اندر ان کے 10 فرقے ہیں جو اس وقت انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن قادیانی ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ موجودہ خلیفے کو نہیں مانتے۔ یہ جتنے فرقے ہیں 10 فرقے قادیانی، یہ جو قادیانی 10 فرقے میں ابھی ذکر کروں گا ان کا، یہ فرقے مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود، مجدد، نبی، رسول سب کچھ مانتے ہیں، لیکن وہ مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے بعد آنے والے تمام جو قادیانیوں کے نام نہاد خلیفے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ بیڈ کریکٹر لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ کرپٹ ہیں، اس لیے ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے۔ اس اختلاف کی بنیاد پہ یہ فرقے قادیانیوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو قادیانیوں کا اپنا فرقہ ہے ربوی فرقہ، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتا ہے، جس کا سربراہ مرزا مسرور احمد اس وقت انگلینڈ میں ہے۔ دوسرا فرقہ لاہوری فرقہ، یہ لاہوری فرقہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد مانتا ہے اور مرزے کو سچا کہتا ہے، لیکن مرزا بشیر الدین محمود، مرزا ناصر، مرزا طاہر، مرزا مسرور ان سب کو جھوٹا اور کرپٹ خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرقہ دیندار فرقہ ہے، جس کا سربراہ صدیق دیندار ہے۔ چوتھا فرقہ قادیانی حقیقت پسند فرقہ ہے، جس کا وہ راحت ملک اور چودھری غلام رسول جس کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں، لیکن مرزا بشیر الدین محمود کو کہتے ہیں یہ زانی خلیفہ تھا۔ اس کے بعد ان کا پانچواں فرقہ سرسبز قادیانی فرقہ، یہ مرزا رفیع جو مرزا طاہر کا کزن تھا، جس کو خلافت وہ بھی لینے کا اس نے کوشش کی تھی 1982 میں جب مرزا ناصر مرا ہے، تو اس پہ مرزا رفیع کو بہت زیادہ مارا پیٹا تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک نیا فرقہ بنا لیا، سرسبز قادیانی فرقہ مرزا رفیع نے۔ چھٹا فرقہ قادیانی کا قادیانی فرقہ المسلمین ظفر اللہ وومن نے بنایا ہے، اور یہ اس کی بھی ویب سائٹ ہے، یوٹیوب پہ اس کی تقریریں آپ ملاحظ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں مختصر وقت میں ان سب کا تفصیلی تعارف نہیں کروا سکتا،
ساتواں فرقہ قادیانیوں کا جو بہت زیادہ جس نے قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہے وہ مرزا مسرور کو، قادیانی اصلاح پسند فرقہ، یہ عبدالغفار جنبہ ہے۔ یہ شخص کہتا ہے جی کہ میں مجدد ہوں، یہ کہتا ہے جی مرزا غلام احمد قادیانی کی جو نام نہاد الہامات ہیں اس میں مسلح موعود ہے، مرزا بشیر الدین محمود جھوٹا آدمی تھا، میں مسلح موعود ہوں، مرزا بشیر الدین محمود نہیں تھا۔ اس کی آپ یوٹیوب پہ جا کے تقریریں سنیں، وہ جس طرح مرزا مسرور کو للکار رہا ہے، چیلنج دے رہا ہے، وہ قادیانیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ قادیانیوں کا 8واں فرقہ القادیانیت ہے، جو ناصر احمد سلطانی اس کا سربراہ ہے۔ وہ شخص بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ان سب کو چیلنج بھی کرتا ہے، ان کی تقریریں بھی اس کی موجود ہیں، اس نے پمفلٹ کتابیں بھی اس نے شائع کی، اس کی ویب سائٹ پہ جا کے ساری تفصیلات ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ 9واں فرقہ قادیانیوں کا فرقہ صحیح اسلام منیر احمد اعظم ہے، اور یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد کہتا ہے، لیکن باقی سارے خلیفوں کو یہ جو ہے یہ جھوٹا تصور کرتا ہے۔ اور قادیانیوں کا 10واں فرقہ جو ہے وہ اروپی فرقہ ہے، جو رحمت اللہ اروپی نے بنایا تھا، اور اس کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ نبی اور رسول تھا، لیکن بعد میں آنے والے جو جتنے خلیفے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور کرپٹ ہیں اور بد کردار ہیں، ان کا قادیانیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قادیانیوں کو جب وہ مسلمانوں کے فرقوں کی یا مسالک کی بات کرتے ہیں تو ان کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے کہ ان کے اپنے گھر میں تو 10 فرقے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی کس لحاظ سے ان لوگوں کو جو ان کے فرقے اپنے بنے ہوئے ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو تو صحیح مانتے ہیں لیکن ان کے خلیفوں کو وہ صحیح نہیں سمجھتے، ان کو یہ کس طرح کافر کہتے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور نقطہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے 73 فرقے ہوں گے، تو جب یہ جو 10 فرقے ہیں قادیانیوں کے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ بھی خود کو اسلام کا فرقہ تصور کرتے ہیں، تو اس طرح اگر یہ بھی تعداد 10 شامل کر لی جائے تو اس طرح تو قادیانیوں کی وہ ان فرقوں کی تعداد جو ہے وہ تعداد 83 ہو جائے گی، 83 تعداد ہو جائے گی، اور اگر 83 تعداد ہو جائے گی پھر تو ظاہر بات ہے کہ قادیانی وہ حدیث پیش ہی نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اس لیے میں قادیانی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بجائے مسلمانوں کے فرقوں کو ذکر کرنے کے کہ وہ ان کا تمسخر اڑائیں اور تضحیق کریں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمانوں اور صرف ہم اکٹھے ہیں۔ قادیانی قطعاً اکٹھے نہیں ہیں، ان کے اپنے 10 فرقے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے اور ہر فرقہ دوسرے فرقے سے نفرت کرتا ہے، اور یہ قادیانیوں کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور یہ سب چیزیں آپ قادیانیوں کی ویب سائٹس پہ ان کے لٹریچر میں اور ہر فرقے کے عقائد کے متعلق آپ یہ بغور دیکھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔